السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واہل بیتک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آج گروپ کی اس نشست میں سوچا کہ ایک ایسا ذکر ہو جو نیست سے وابستہ ہو، یعنی جس میں خود کو کچھ سمجھنے کا کسبل نہ رہ جائے۔ یعنی یہ وہ بات ہے، یعنی کہ کچھ بھی اپنے آپ کو کوئی نہ سمجھے۔ جو سالک راہ سلوک ہے خاص طور پہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ اگر اس سے کوئی چیز خیر کا کام ہوا ہے تو وہ بھی اللہ نے اس سے کرایا ہے۔ وہ اپنی نفی کرے اور اپنی افعال کی فنائیت اللہ کی ذات میں کرتا چلا جائے، یہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اسی مقام پہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ جب وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ہر خیر اور شر میں، جب بندہ راہ سلوک ہر خیر و شر میں اللہ کی ذات پہ توکل کرے اور اللہ کی ذات سے راضی رہے، تو اسی کو کہا گیا راضی بر رضا اصطلاح تصوف میں۔ اور اسی کو حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور لسان طریقت نے فرمایا، بس اتنا مجھے معلوم تھا، بس اتنا مجھے معلوم تھا، دستور محبت اے بیدم، راضی برضا ہو جانے پر محبوب کو پایا جاتا ہے۔ یہ مصرع اس آیت مبارکہ کی پوری تشریح، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جب وہ بندہ راہ سلوک ہر خیر و شر پہ اللہ کی رضا مندی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی رضا سے نواز دیتا ہے اور اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو نیست سمجھے، جب بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنی نفی کرے۔ تو ایک واقعہ ہے جو صوفیہ اکرام میں بہت اس کا چلن ہے، اور ہر پیر اپنے مرید کو یہ واقعہ ضرور سناتا ہے۔ حضرت مولائے روم حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ اپنے مکتب میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز، ان کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے مولانا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ علم ہے، علم یہ علم ہے کہ تو نمیدانی، کہ تو یہ نہیں جانتا۔ وہ سمجھے کوئی ایسی ادھر ادھر کا مانگنے والا یا کوئی بھکاری ٹائپ ہوگا۔ تو حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توجہ جب ان کتابوں پہ ڈالی تو وہ کتابیں ساری کی ساری پاس کے جو حوض تھا پانی کا، سب کتابیں اس میں چلی گئیں، اور پہلے کتابیں کھریا اور
انک سے لکھی جاتی تھی، سیاہی سے لکھی جاتی تھی، تو وہ پانی سے اس کی سیاہی مٹ جاتی تھی۔ تو ساری کتابیں جب پانی کے حوض میں چلی گئیں تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ و رضوان بہت پریشان و حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی محنت جو میں نے اکٹھا کی تھی تمام جگہ سے کتابوں، اور میں نے خود بھی لکھی تھی، میرا وہ نچوڑ تھا، میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بہت غلط کام کیا آپ نے۔ تو حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں گھبراتے ہو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ تو حضرت مولانا شاہ شمس تبریز نے جب نکالا تو ساری کتابیں سوکھی۔ جب ساری کتابیں سوکھی اور اس میں ایک ذرا برابر بھی پانی نہیں، تو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا یہ آپ نے کیسے کیا؟ تب حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ای علم کہ تو نمی دانی، یہ علم وہ ہے جو تو نہیں جانتا، اور یہ کہہ کے چل دیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنا دستار پھینکا، اپنا امامہ پھینکا، اور حضرت مولانا شاہ شمس تبریز کے پیچھے لگ گئے، کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اب میں آپ پہ شہدہ ہو چکا ہوں، میں نے اپنی دستار بھی پھینک دی، میں نے اپنا امامہ بھی میں نے اپنی عبا بھی پھینک دی، میں نے اپنی دستار مولویت کو پھینک دیا، اور میں آپ کا تن من دھن سے آپ کا بننا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ کا طالب کر دیجئے، میں اللہ کا طالب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کو گلے سے لگایا اور فرمایا اے جلال الدین رومی، اسی بات کا تو میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ تیری تلاش تو میں برسوں سے کر رہا تھا۔ انہوں نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ تو یہاں سے اس واقعے جو سیکھ ملی وہ یہ ملی کہ جب تک سالک راہ سلوک اپنے آپ کو نیست نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ وعلی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں اگر طلب ہے، اس کا مفہوم ہے آپ کے قول کا، اگر طلب ہے تو دستار مولویت کو طاق پہ رکھ کے آؤ۔ پھر سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو خیال کرو مجھ سے بہتر ہے۔ یہاں سرکار عالم پناہ جو تعلیم فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نیست سمجھو، اپنے آپ کو نیست جانو، اور نیست ہے ہی، نیست نہیں تو کیا ہے؟ بندہ عاجز ہے، خدا کے حکم کے آگے، خدا کے جب تک کہ وہ پیروی نہیں کرے گا وہ بندہ نہیں۔ عبدیت کی شان یہی ہے۔ اور جب تک ایک گھڑا خالی ہوتا ہے تبھی اس میں پانی بھرا جاتا ہے، اور جب گھڑا بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں پانی کوئی نہیں بھرتا۔ تو یہاں سے سیکھ یہی ہے، یہاں سے تعلیم یہی ہے، تعلیم وارثیت کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم نیست سمجھیں، اپنی نفی کریں، جو بھی خیر کا کام ہو اس کو اللہ کے جانب سے سمجھیں اور مانیں۔ والوارث الکریم۔